حتى يحكمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص صوفی باصفا مجاہد اہل سنت جناب صوفی منیر احمد صاحب مقدس العالی اطال اللہ عمرہ، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ محبوب پاک تمہارے رب کی قسم۔ اب آپ انداز بیان جو ہے دیکھیں کہ رب جو ہے وہ تو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ محبوب پاک کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی، ان کا باغ جو ہے وہ تھا، اور ایک انصاری کا چونکہ پہاڑ سے پانی آتا تھا اور پہلے جو ہے باغ حضرت زبیر کا آتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے انصاری کا تھا۔ انصاری جو ہے وہ کہتا تھا کہ پہلے پانی مجھے ملے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد محترم حضرت زبیر، آپ کا تھا کہ پانی پہلے، چونکہ میرا پہلے آتا ہے کھیت یا باغ جو ہے، تو میں پہلے پانی لگا لوں، بعد میں ان کا پانی جو ہے، اس کے بعد جو ہے ان کا آتا ہے تو یہ پانی لے لیں۔
اب وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاری بارگاہ مصطفیٰ میں اس کا فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبیر پہلے تمہارا باغ آتا ہے، اس لیے تم پانی لگا لیا کرو۔ اور انصاری کو فرمایا کہ تمہارا باغ بعد میں آتا ہے تو پھر ان کی طرف جو ہے وہ پانی چھوڑ دینا۔ انصاری کی زبان سے یہ بات نکلی کہ آپ کی چونکہ پھوپھی ذات بھائی ہیں حضرت زبیر، لہذا آپ نے فیصلے میں ان کی رعایت رکھی۔ جب یہ زبان سے بات نکلی تو یہ آیت پاک جو ہے وہ نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ محبوب اس وقت تک یہ جو ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ اب آپ کو جس وقت تک حاکم تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو ہے شان نزول یہ تو خاص ہے، لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاکم ارشاد فرمایا، آپ کی حکومت کہاں تک ہے؟ اب جو حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کابینہ ہوتی ہے، وزراء ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، علاقہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں میں وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یہ سرکار کے 2 وزیر ہیں، اور زمین میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت جو ہے وہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، تبھی تو آپ کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ اب حاکم کے لیے جو ہے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا علاقہ ہو، تو علاقہ سرکار کا یہ ہے، آسمان بھی اور زمین ساری سرکار کی مملکت ہے۔ حاکم کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ زندہ ہو، اگر حاکم زندہ نہ ہو تو اس کو کوئی حاکم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کوئی ذوالفقار بھٹو کو وہ حاکم نہیں کہتا، زندہ نہیں ہے۔ جنرل ایوب خان کو کوئی حاکم نہیں کہتا۔ حاکم کے لیے پہلے دوسری شرط کہ وہ زندہ ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء، فرمایا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ زندہ ہیں اور انہیں قبروں میں رزق دیا جاتا ہے۔
بعض احادیث میں یصلون کے الفاظ ہیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ انبیاء جو ہے وہ سارے کے سارے زندہ ہیں، اور سرکار تو سید الانبیاء ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب جو آپ کو زندہ نہ مانے، اس نے آپ کو حاکم تسلیم نہ کیا۔ جب حاکم تسلیم نہ کیا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر اطہر میں بھی اسی طرح ہے جس طرح کی دنیاوی زندگی ہے، بلکہ اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع زندگی۔ چنانچہ آپ کی زندگی کے حوالے سے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ایک بزرگ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے نکالیں، میں اس کو بوسہ دے دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، اس بات کو ہمارے مخالفین نے بھی لکھا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی یہ بات لکھی اپنی کتابوں میں کہ مثل سورج کے روشنی کے سرکار کا دست مبارک قبر سے باہر ہوا، اور اس بزرگ نے جو ہے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دی، اور اس وقت لکھتے ہیں کہ 90,000 افراد موجود تھے۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات انبیاء کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو سرکار کی حیات یا دیگر انبیاء کرام کی حیات کے منکر ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہیں، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ۔ تیسری شرط حاکم کی یہ ہے کہ حاکم با اختیار ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی اختیار ہی نہیں تو وہ حاکم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو قرآن نے جو کہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، محبوب آپ کے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ اور حاکم کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ با اختیار ہو، کہ جب تک آپ کو مختار کل جو ہے نہ مان لیں اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا اختیار عطا فرمایا، لیکن آپ کا جتنے بھی جو فقر ہے یا دیگر چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی اپنی اختیاری ہیں، اضطراری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے صحابہ نے دیکھا کہ کئی روز تک جو ہے سرکار کے گھر جو ہے وہ آگ نہیں جلتی تھی، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کئی دن تک۔ لیکن سرکار نے بعض صحابہ نے جو ہے اس چیز کو دیکھا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، لیکن الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، یعنی فقر جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ اضطراری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ اگر چاہیں تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا، جو بھی مانگا، سرکار نے جو ہے اس کو عطا کیا۔ اللہ کے جس حکم کو آپ نے جو ہے ایک خاص اعتبار سے جو ہے اس کی آپ نے حکم ارشاد فرمایا، جس طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح میں 4 عورتیں کر سکتے ہو، فرمایا کہ اگر تم ایک کرنا چاہو 1 کر سکتے ہو، 2 کرنا چاہو 3 کرنا چاہو، چوتھی کرنا چاہو، 4 بیک وقت رکھنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اب یہ اختیار عطا فرمایا ہمیں، لیکن ساتھ شرط بھی لگائی کہ عدل، اگر عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو پھر 4 رکھو، 1 سے زائد 4 تک رکھ سکتے ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ سیدہ کائنات کی شان ہے۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے۔ اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی مدینہ پاک سے باہر باغ ہے، اذان کا پتہ نہیں چلتا کہ سحری کس وقت ختم ہو گئی، میرے لیے جو ہے سحری کا وقت جو ہے اس کا تعین فرما دیں۔ اب وقت کا تو تعین ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں تعین ہے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے افطار کا بھی تعین ہے اور سحری کا بھی تعین ہے کہ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے اس وقت تک جو ہے تم روزہ رکھ سکتے ہو، یعنی صبح صادق جو ہے جب ہو جائے تو اس وقت تک تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، یا انس بن مالک تیرے روزے کی ابتدا جو ہے وہ سورج کے نکلنے سے ہوگی۔ اب سورج کے نکلنے سے تک آپ نے جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رعایت ارشاد فرمائی۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو آپ استعمال فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ تم حج کرو، حج کرنا جو ہے تم پر جو صاحب استطاعت ہے ان پر فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ سرکار خاموش ہو۔
جب آپ خاموش ہوئے تو آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا، اے صحابی اس قسم کے سوال نہ کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سال فرض کر دیتا، ہر سال جو ہے تم پر حج فرض ہو جاتا۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے کہ جس چیز سے منع کر دیں یا جس چیز کو نافذ فرما دیں وہ سرکار کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار آپ دیکھیں ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن یہ اختیار مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر فرما دی کہ ایک گھوڑے کا سودا فرما رہے تھے، سرکار پیسے لینے گئے تو وہ آدمی جو ہے وہ بعد میں مکر گیا کہ میں نے سودا ہی نہیں کیا، اگر سودا کیا ہے تو آپ گواہ لائیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ تو پاس تھا ہی نہیں، تو ابھی آیا ہے، سودا کے وقت تو موجود نہیں تھا۔ اس نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں ہم تصدیق کرتے ہیں، تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے تو ہم کیوں نہ تصدیق کریں، ہم گواہی دیں گے۔ آپ خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا اے خزیمہ تیری گواہی جو ہے وہ 2 گواہوں کے جو ہے برابر ہوگی۔ چنانچہ جمع قرآن کا جب مسئلہ ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کیا تو ہر آیت جو ہے جو لکھی ہوئی وہ دیکھی جاتی تھی، یا جن جن کو یاد ہوتی تھی تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک والی آیت یہ صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ملی، لیکن ہر آیت کے بارے میں 2 گواہ جو ہے طلب کیے جاتے تھے، لیکن یہ صرف اسی صحابی کے پاس آیت جو ہے وہ ملی اور دوسرے کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی آیت نہ ملی۔ ویسے تو زبانی یاد تھی، قرآن کئی صحابہ کو زبانی یاد تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ سرکار جو لکھواتے تھے آیات، وہ لکھی ہوئی آیات جو ہے 2 افراد جو ہیں یہ کرائٹیریا بنایا ہوا تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے، چنانچہ کسی کے پاس جو ہے اور کسی کے پاس نہ ملی۔ جب یہ آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ملی تو صحابہ بول اٹھے کہ ان کی گواہی جو ہے 2 کے برابر ہے، لہٰذا یہ آیت جو ہے اس میں گواہی پوری ہو گئی، 2 افراد کی جو ہے گواہی اس کے اندر جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق اہل سنت زندہ باد، مذہب مہذب اہل سنت زندہ باد، تو یہ حق اہل سنت زندہ باد۔ تو یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سرکار کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، تو آپ نے 2 افراد کی گواہی کے برابر ان کی گواہی جو ہے، اسی وجہ سے کہ ایسا وقت آئے گا
جس میں جو ہے ان کی گواہی کی ضرورت پڑے گی، اور 2 افراد کی گواہی کے برابر جو ہے ان کی گواہی قرار دے دی جائے، تاکہ معاملہ جو ہے جمع قرآن کا حل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔